الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ان اجتماعات جمعہ میں سیرت النبی کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس پہلو سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس کو اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو شخصیتوں کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم شخصیت ہے۔ سورۃ الممتحنہ میں ان کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے ابراہیم کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بہترین اسوہ بنایا ہے، تمہارے لیے اس میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور سورۃ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دو اہم ایونٹس وہ اس موقع پر ان دونوں صورتوں میں بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ الاحزاب غزوۃ الاحزاب یعنی غزوہ خندق پر تبصرہ کرتی ہے، اور سورۃ فتح صلح حدیبیہ کے پورے واقعے پر روشنی ڈالتی ہے۔ اور صلح حدیبیہ، جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کو بہت خوشی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹ کیا، اور صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کرنے کا ارادہ کیا عمرے کی غرض سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ یہ خواب اسی سال کا ہے، حالانکہ وہ خواب 100% درست تھا، لیکن وہ اگلے سال سے متعلق تھا۔ لیکن جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قدم اٹھاتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اصلاح فرماتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، اور اس میں جو بھی تھوڑی بہت کمی بیشی ہوتی تھی وہ درست فرما دی جاتی تھی۔ لیکن یہاں اتنا بڑا واقعہ تھا، کوئی وحی نہیں آئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، تیاری فرمائی، اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کے عین دروازے تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو نیگوسیشن کے لیے بھیجا قریش کے پاس کہ تم جا کر ان سے اجازت لے کے آؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن قریش نے اپنی ان کی پلاننگ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیلے کیا، اور ایک خبر اڑائی کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ افواہ پہنچی تو ایک بار پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کو سچا جانا، اور اس پر آپ نے اقدام فرمایا۔ اب پھر وہی نہیں آئی،
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو عام دستور تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، اس کے خلاف ہوا، پھر وہی نہیں آئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں لانا چاہتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اقدام کرنا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا، اور وہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی بیعت لے لی صحابہ کرام سے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بیعت علی الموت، کہ تم مر جاؤ گے، عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے۔ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی، یعنی وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مرنے مارنے پر تیار ہو گئے، اب قریش کو پسو پڑے اور وہ بھاگتے ہوئے آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے لیے کہ نہیں کہ ہم 10 سال کا معاہدہ کرتے ہیں کہ 10 سال کے لیے ہم جنگ نہیں کریں گے، اور شرائط ایسی لے کے آئے کہ جو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی، اور صحابہ کرام کے لیے نیچا کرنے والی ان کی ساری کی ساری شرائط تھی، لیکن عام صحابہ کرام کے بھی ذہن کے برعکس، اور ہماری سوچ تو خیر صحابہ کرام سے بھی بہت نیچے کی سوچ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر صلح فرما لی اور ان کی تمام شرائط مان لی۔ ان میں یعنی سب سے بڑی جو مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی دبانے والی شرط تھی، وہ یہ تھی کہ آپ اگرچہ احرام باندھے ہوئے ہیں اور عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لیکن اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں گے۔ یہ بات بڑی سخت تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی قبول فرما لیا، اور پھر جوں بات آگے بڑھتی گئی تو بس نیلے پہ دیلے والی بات ہی تھی کہ ہر جگہ پر وہ مسلمانوں کو دبا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر شرط کو مانتے جا رہے تھے، اگرچہ صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے اس کو محسوس کر رہے تھے۔ یعنی ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یعنی بلند آواز میں کہ جو ان کے معمول کے خلاف تھا کہ السنا علی الحق یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا۔ تو کہا کہ ہم پھر دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی اسی میں خیر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ جب ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی منشا کو پوری طرح سمجھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں لے کر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس افواہ کو سچا یعنی دکھایا ہے، اور میں نے اس پر بیعت لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اب راستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ ہوتا ہے نا کہ گرد چھٹتی ہے تو اپنی اپنی نظر کی تیزی کے مطابق انسان کی ویزیبلٹی بڑھتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک میری اور آپ کی ویژن ہے، اور ایک صحابہ کرام کی ویژن ہے، اور صحابہ کرام سے بھی بہت زیادہ دور کی ویژن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن ہے۔ تو اب سارے واقعات کو دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساری روشنی جو تھی وہ دکھائی دے رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے راستے کھولنے والا ہے۔ اس لیے کہ قریش کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کرنا ایک بہت غیر معمولی واقعہ تھا، جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہموار کی ہوئی رات تھی کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مشکلات سے گزارتا ہوا اب یہاں پر لے کے آیا تھا، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ راستے کھولنے والا تھا۔ عام جو اس معاملے میں سمجھ لینا چاہیے کہ عام ایک شخص جو ہے، شہری جو ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتا، لیکن وہ لوگ کہ جو پولیٹیکل سائنس کے ماہرین ہوتے ہیں، یا خاص طور پر جو فورن ریلیشنز کے یا انٹرنیشنل ریلیشنز کے ماہرین ہوتے ہیں، ان کے سامنے ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مثلا اسرائیل کو منظور نہ کرنا، ریکگنائز نہ کرنا، اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہ کرنا، ایک عام آدمی سوچے گا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جائیں تو ہم جا کر بیت المقدس کا دورہ کر سکیں گے، وہاں وہ نشانیاں دیکھ سکیں گے سب انبیاء کرام کی، اور ایسا ہوگا قبلہ اول دیکھ سکیں گے،
وہاں بھی ہم 50,000 نمازوں کا ثواب جو ہے وہ حاصل کر سکیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک عام میرے جیسے آدمی کی سوچ ہوگی. لیکن جو آدمی ان معاملات کو گہرائی کے ساتھ سمجھتا ہے وہ سمجھے گا کہ نہیں، یہ فائدے اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسرائیل کو ریکگنائز نہ کرنا، اسرائیل کو منظور نہ کرنا، یہ اس کی اپنی ایک پولیٹیکل حیثیت ہے اور ہمیں اس پر قائم رہنا چاہیے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ نہ کسی مدرسے میں گئے تھے، نہ آپ نے کسی سے الف بے پڑھی تھی، لیکن آپ ذاتی طور پر بھی ذہین ترین انسان تھے بلا شبہ، اور اس سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی آتی تھی. تو یہ بات تو ہم سب کے ایمان کا بھی حصہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کرنے سے ہوتا ہے، لیکن کسی خاص موقع پر جو بھی عمل کرنا ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے، وہ اپنی سوچ سے ایک عمل کرتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا اور اس کے مطابق آپ وہاں پہنچے. لیکن اب جب یہ صلح ہو رہی ہے تو اس کا جو پہلا ہے وہ جھٹکا ہے بہت بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے بھی، کہ آپ اس سال عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں. لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویژن میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارا جو آنے والے حالات تھے وہ کھول دیے تھے، لہذا آپ نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنا کہ اب مکے والے مجھے ایک طاقت کے طور پر ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ وہ معاہدہ کر رہے ہیں. وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، لیکن ایک جو انسان جس کی سوچ کے اندر وہ پولیٹکس جو ہے وہ ہو اور ان معاہدوں کی حیثیت اور اہمیت جس کے دل میں ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ قریش جب میرے ساتھ معاہدے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ میری بہت بڑی فتح ہے. پھر مزید بنا اللہ تعالیٰ نے بھی جب یہ آیات نازل فرمائی اور اس میں یہ کہہ دیا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے، بڑی واضح فتح عطا کر دی ہے. تو اس فتح کا واضح ہونا کا سب سے پہلا معاملہ کیا تھا کہ بظاہر عمرہ کیے بغیر واپس جانا کیا تھا؟ یہ شکست تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو فتح قرار دے رہا تھا. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ قریش کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹیبل پر آ جانا یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل فتح تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویلکم کیا اور اس کے لیے ہر شرط قبول کر لی. اور دوسری جو امیڈیٹلی چیز ملی وہ کیا تھی کہ 10 سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی. اب قریش کا تو کوئی ایجنڈا نہیں تھا، قریش جہاں تھے کئی سو سال سے وہاں کھڑے تھے، ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، ان کے پاس کوئی میسج نہیں تھا آگے پہنچانے کے لیے، ان کے سامنے کوئی مشن نہیں تھا کہ جس کو انہوں نے آگے لے کر چلنا تھا. جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور پورے عرب پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرانا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا حصہ تھا. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، یعنی بڑے اہتمام کے ساتھ آپ وہاں سے واپس آ گئے عمرہ کیے بغیر. صحابہ کرام کے دل بہت بجھے ہوئے تھے، صحابہ کرام غم کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک برائٹ فیوچر اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، اور آپ نے معاہدے کے فوراً بعد سر مڈایا، قربانی کی، سر مڈایا اور احرام کھول دیا. پہلے تو صحابہ کرام بیٹھے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم قربانی کر دو اور احرام کھول دو. صحابہ کرام حیران و پریشان بیٹھے تھے، کوئی نہیں ہلا اپنی جگہ سے. آپ خیمے میں اندر تشریف لے گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو سفیان کی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. تو وہ ظاہر ہے خیمے کے اندر سے وہ باہر جو بھی کچھ کاروائی ہو رہی ہے ان کو معلوم ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ جب آپ نے یہ بتایا کہ کوئی بھی نہیں اٹھا میرے کہنے پر، انہوں نے کہا کہ جی آپ خود باہر تشریف لے جائیں، آپ کو اپنی قربانی کر دیں اور اس کے بعد آپ احرام کھول دیں سر مڈا کر. تو جو ہی آپ نے قربانی کی اور سر مڈایا تو سب صحابہ کرام ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے اپنی اپنی قربانیاں کر دیں اور سر مڈا لیے، بال کٹوا لیے. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی واپس تشریف لائے، اگرچہ صحابہ کرام ان جنرل یہی آتا ہے سیرت کی کتابوں میں
کہ وہ ان جنرل ذرا ڈپریس تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناپسندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، غم کے کوئی آثار نہیں تھے. آپ واقعتاً فتح محسوس کر رہے تھے کہ ہم فتح یاب ہو کر آ رہے ہیں. پھر یہاں جو ذکر آیا اس کا کہ فرمایا سورت فتح کے آخر میں، یہ آخر کوئی شروع ہوتا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یعنی یہ ساری کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ ادا فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو سچا خواب دکھایا تھا. یہ آ سکتی تھی نا بات کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم تو عمرہ کیے بغیر جا رہے ہیں، تو کیا یہ خواب معاذ اللہ جھوٹا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ ری ایشور کر رہا ہے نہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دکھائے ہوئے خواب کو سچ کر دکھایا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اور یہ عربی زبان میں بہت سی چیزیں فعل ماضی میں کہی جاتی ہیں لیکن ہوتی وہ مستقبل کی ہیں. جب کوئی مستقبل کی خبر پورے یقین کے ساتھ کہی جائے تو وہ ماضی کے صیغے میں کہی جاتی ہے، جیسے اذا زلزلت الارض زلزالها، حالانکہ وہ سب آخرت کے ایونٹس ہیں جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، لیکن ان کو ماضی کے صیغے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب زمین شدید زلزلے کے ساتھ ہلا ماری جائے گی. صیغہ ماضی کا ہے لیکن ترجمہ اس کا مستقبل میں کیا جاتا ہے. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم لازماً ضرور بضرور داخل ہو کر رہو گے مسجد حرام میں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون، سروں کو منڈاتے ہوئے اور سروں کے بال کٹواتے ہوئے، لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. بڑے سکون کے ساتھ، بڑے امن کے اندر، اطمینان کے ساتھ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، اپنے سروں کو منڈاتے اور بالوں کو کترواتے ہوئے. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، بڑی خوبصورت ٹکڑا ہے آیت کا. اللہ کو معلوم ہے جو تمہیں کبھی معلوم نہیں ہے، جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. فعلم، اللہ کو معلوم ہے، ما لم تعلموا، جو تمہیں ہرگز معلوم نہیں، جو تمہارے کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں آیا. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور اس نے مقرر کر دی ہے اس فتح سے پہلے، یعنی مسجد حرام میں تمہارے داخلے سے پہلے، ایک قریب مل جانے والی فتح. یہ فتح جو تھی یہ فتح خیبر تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے واپس آئے صلح حدیبیہ کے بعد، تو دو بہت خاص چیزیں سامنے آئیں. ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مختلف سلاطین جو ہیں، بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ہیں وہ اسی موقع پر لکھے ہیں. یعنی جب تک قریش کے ساتھ آپ کا مارکا گرم تھا تو اس وقت اسی سے فرصت نہیں تھی، تو دوسرے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینا اس کا کوئی امکان نہیں تھا. تو جب قریش کے ساتھ 10 سال کا معاہدہ ہو گیا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو، اور چھوٹے موٹے نوابوں کو نہیں، صرف آپ نے شاہ روم کو، یعنی رومن امپائر تھی، وہ کوئی بادشاہت نہیں تھی بلکہ شہنشاہت تھی، شاہ روم کو بھی آپ نے خط لکھا، اور جو دوسری بڑی امپائر تھی اس وقت وہ پرشین امپائر تھی، ایران کی سلطنت، اس کے بادشاہ کو بھی آپ نے خط لکھا، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، اور چھوٹے چھوٹے جو بھی ارد گرد بادشاہتیں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطوط روانہ فرمائے. تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور دوسرا یہ کہ خود عرب کے اندر، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کی روح سے واحد جو شک تھی اس کی، جو برابری کی بنیاد پر تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو وہ قریش کا اتحادی بن جائے اور چاہے تو وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی بن جائے، اتحادی بن جائے.
تو اس کی روح سے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فریلی مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے تھے، اور وہ مختلف قبائل بھی اب یہ محسوس کرتے تھے کیونکہ اب ان کا قریش کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اور لہٰذا اب ہم بھی آزاد ہیں اخلاقی طور پر، اور قریش کی طرف سے ہمیں کسی ریزسٹنس کا سامنا نہیں ہوگا۔ اگرچہ وہ بات جو میں بتا چکا ہوں کہ بنو خزاعہ نے جو فوری طور پر اقدام کیا تھا، قریش کو اس پر غصہ تو بہت تھا، لیکن اس کا بھی وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بدلہ لیا اس کا کہ اس کے دشمن قبیلہ بنو بکر سے کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو، لیکن جو عام قبائل کے سامنے بات آئی وہ یہ کہ اب قریش بھی اس پر راضی ہیں کہ ہم چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کر لیں۔ خیبر جو تھا اس کے بارے میں جان لیجئے کہ یہ مدینہ منورہ سے 200 میل دور یا 200 کلومیٹر دور، فگر میرے ذہن سے نکل گئی، کہ ایک علاقہ تھا، اور یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا۔ یہاں پر وافر مقدار میں پانی تھا، اور پانی کے بہت سے تالاب بھی تھے، اور ان تالابوں کی وجہ سے وہاں پر جو عام آب و ہوا تھی وہ مرطوب تھی، ہیومڈ تھی، اور عام لوگ جو باہر سے وہاں جاتے تھے وہاں جا کر بیمار ہو جاتے تھے۔ بعض لوگوں کا تجزیہ ہے کہ وہ بیماری جو تھی وہ ملیریا کی بیماری کی طرح کی کوئی چیز تھی، لیکن انہیں اس وقت اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اس بیماری کی وجہ کیا ہے۔ خیبر کے لوگ عام طور پر یعنی گرمیوں کے شروع میں، یعنی بہار کے موسم میں وہ چھوڑ کر علاقے چلے جاتے تھے کہیں اور پھر گرمیوں کے اختتام پر وہاں آ جاتے تھے، اس لیے کہ جب سردی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت پھر مچھر کی افزائش جب بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ اگر ذہن میں لائیں تو یہ مارچ، اپریل، مئی جب تک لو نہیں چلتی تو اس وقت مچھر جو ہے وہ بے حد پریشان کرتا ہے انسان کو، تو وہ اس وقت ان کو مچھر کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کے تجربے سے یہ بات انہیں معلوم تھی کہ یہ علاقے جو ہیں یہاں پر یہ پانی کی بیماری جو ہے وہ لگ جاتی ہے، اور جو باہر سے آتا ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے، 2 قبیلے آپ کو یاد ہو، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ان کی اکثریت بھی یہاں آ کر آباد ہوئی تھی۔ تو مدینے یہاں پر جو یہودی آباد تھے وہ سونے کی چیزیں بیچنے اور سونے کا سامان کرائے پر دینے کے بڑے ماہر تھے، اگرچہ اس کے اور بھی مراکز تھے عرب کے اندر، لیکن سب سے زیادہ وافر سامان بھی انہی کے ساتھ پاس تھا، اور اس تجارت کے سب سے زیادہ ماہر بھی یہی سمجھے جاتے تھے۔ پھر ان کی دوستی ہوئی وہاں کے لوگوں کے ساتھ، یہودیوں کی۔ جب بنو قینقاع، بنو نذیر بھی یہاں آ گئے تو انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حملہ کیا ہے تو اس وقت ساری کی ساری خیبر کی آبادی جو تھی وہ یہودیوں ہی پر مشتمل تھی۔ یہ ان کے مختلف قلعے تھے خیبر کے اندر، اور خاص بات یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے سفر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہیں اس جنگ میں نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب ظاہر ہے کہ مدینے کے منافقین کو یہ اندازہ تھا کہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ان کو اب فتح ہونی ہے، اور اگر وہاں پر فتح ہونی ہے تو پھر وہاں سے مال غنیمت بہت ملنے والا ہے، لہذا انہوں نے خواہش بھی ظاہر کی کہ ہم بھی اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس جنگ میں نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ اور جو 1 قلعہ 2 قلعہ، جو سب سے بڑا قلعہ تھا، اس کو فتح کرنے کی سعادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور فائنلی انہوں نے پھر اس قلعے کے دروازے کو اکھاڑا، اور پھر مسلمان اندر داخل ہوئے، اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا، اور ایک بڑی فتح جو ہے وہ مالی اعتبار سے ہوئی۔ اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ جو تمہارا اصل کام تھا جس کے لیے تم یہاں آئے تھے مکہ مکرمہ، وہ تھا عمرہ کرنا۔ عمرہ تو تم کرو گے، اور سر منڈاتے ہوئے اور بال کترواتے ہوئے تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے امن کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ہم تمہیں ایک بڑی عنقریب ایک فتح عطا کرنے والے ہیں، اور یہ فتح جو تھی وہ فتح خیبر تھی۔
تو میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جب عمرہ قضا ادا ہو گیا اور 3 دن وہاں قیام فرمانے کے بعد آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم مکہ مکرمہ پر حملہ کریں گے، چڑھائی کریں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اس کو سیکریٹ رکھنا۔ اور وہاں ایک بدری صحابی جو بہت مخلص مسلمان تھے، لیکن بس کوئی ایسی ان کے ذہن میں بات آئی کہ میرے اہل و عیال جو مکہ مکرمہ کے اندر آباد ہیں ان کی کچھ نہ کچھ خیر ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے فتح دینی ہے، لیکن اگر میں یہ کر دوں تو قریش میرے خاندان والوں کا کچھ خیال کریں گے۔ یہ بعض اوقات انسان سے، بڑے سے بڑے انسان سے کچھ تھوڑی بہت کوتاہی جو ہے اس معاملے میں ہو جاتی ہے کہ انسان تھوڑے دل پن کا مظاہرہ کر دیتا ہے، وہ ہو گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ جن سے یہ غلطی ہوئی تھی ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، اور جو بات اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، واقعہ تو میں سنا چکا ہوں شاید پچھلی مرتبہ آپ کو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک صحابی کے ساتھ کہ جاؤ فلاں جگہ پر ایک عورت مکہ کی طرف سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ تو حضرت علی وہاں پہنچے اور واقعی اس مقام پر وہ عورت ملی۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، وہ دے دو۔ تو اس نے ایسے جھاڑ کر لا حول ولا قوت، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ تو حضرت علی نے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور ان پر وحی آتی ہے، تم شرافت سے مجھے وہ خط دے دو، ورنہ میں تمہاری تلاشی لے کر بھی تم سے خط برآمد کروں گا۔ تو پھر اس نے وہ خط جو ہے وہ بالوں کی جو میڑیاں ہوتی ہیں ان کے اندر، بالوں کے اندر رکھ کر اوپر میڑیاں جو ہے خاص طریقے سے کی ہوئی تھی کہ جس سے کوئی خط جو ہے وہ نکال نہ سکے۔ بہرحال وہ خط لے کے آئے، پڑھا گیا، وہ خط حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ بدری ہے۔ یہ جو بات ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بدر کے مجاہدین ہیں 313، ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین، ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کس کو یقین نہیں ہو سکتا، تو یہ سمجھنا کہ ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے بعد کا گناہ ہے نا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر چکا ہے، لہٰذا ان کی جواب طلبی بھی کوئی نہیں، سزا بھی کوئی نہیں ان کے لیے۔ صرف پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اچھے انداز سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے وہی وجہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ وجہ انہوں نے وہاں پر بتا دی، اور باقی کوئی ایکشن ان کے خلاف نہیں ہوا۔ حالانکہ بڑا سیریس معاملہ تھا، جو جیسے حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، تو اگر کوئی ایسا فیصلہ بھی کیا جاتا تو وہ غلط نہ ہوتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور اگلے ہی سال یعنی سن 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، 10,000 کا لشکر لے کر نبی اکرم، اب دیکھیے نا وہ جو آپ کو 1 سال اور ملا، تو وہ مختلف قبائل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بہت سے قبائل مسلمان ہو گئے۔ تو مکے میں قحط آیا، یہ ایک بڑے اہم واقعہ ہے، آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ میں قحط آ گیا۔ تو ایک علاقہ، مجھے نام اس کا بھول گیا، ایک علاقہ تھا کہ جہاں وافر مقدار میں وہ اجناس کے جو مکہ مکرمہ میں کنزیوم ہوتے تھے وہ پیدا ہوتے تھے، اور وہ قبیلہ پورا کا پورا مسلمان ہو گیا۔ تو انہوں نے مکہ مکرمہ پر ان اجناس کی خرید و فروخت مکہ مکرمہ پر بین کر دی کہ کافروں کو ہم یہ فروخت نہیں کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ نہیں، تم یہ قحط کے زمان، وہاں قحط ہے، لہذا تم ان کو یہ فروخت بند نہ کرو۔ دوسرا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ 500 سکے سونے کے وہ مکہ مکرمہ بھیجے تقسیم کرنے کے لیے وہاں پر، کہ کیونکہ آج کل وہاں تنگی ہے تو یہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ لیکن اس پر ابو سفیان نے یہ کہا کہ اچھا، میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ عام لوگوں کے دلوں میں اپنے لیے جگہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک کثیر تعداد میں مقدار میں کھجور ابو سفیان کی طرف بھیجی، اور ابو سفیان سے کہا کہ تم اگر تحفتاً قبول نہ کرنا چاہو تو پھر تمہارے پاس چمڑا اور چمڑے کا سامان ہے اور کھالے ہیں تمہارے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں تھا کہ وہ بھی تاجر تھا، اور تاجروں کو پتا ہوتا ہے کہ کس کے پاس کون سی چیز پڑی ہے، سٹاک کی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس کا تبادلہ جو ہے کھا لو، اور جو چمڑا تمہارے پاس پڑا ہے اس سے کر دو۔ ابو سفیان نے چاہا کہ وہ کھجوریں وہ واپس کر دے۔ اب چونکہ مکہ مکرمہ میں قحط تھا تو عام جو کرشی لوگ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو آئی ہوئی کھجوریں ہیں وہ واپس کر دی جائیں، جبکہ ہمیں اس کی آج شدید ضرورت ہے، لہذا انہوں نے واپس نہیں کی۔ اور ابو سفیان کو مجبوراً جو کھالیں اس کے پاس تھیں اور جو چمڑا اس کے پاس تھا اس کے تبادلے میں وہ کھجوریں ان کو رکھنی پڑی۔ اور یہ بھی ایک راہ ہموار ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جب آپ مدینہ مکرمہ سے مکہ مکرمہ تشریف لائیں گے تو اندر سے جو عام قریش ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کریں گے۔ تو پھر عرض کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف ہے وہ کیا ہے؟ وہ رسول نبی یہ امی ہے، ان پڑھ رسول۔ آپ نے کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ نہیں پڑھے، آپ نے کوئی CSS کا امتحان پاس کر کے وہاں کوئی اکیڈمی کے اندر ٹریننگ حاصل نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ عطا فرمائی تھی، آپ نوع انسانی کے ذہین ترین فرد تھے۔ آپ نہ صرف عام جو زندگی کے امور ہیں ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھتے اور ان کو ایگزیکیوٹ کرنا جانتے تھے، جو ہائر لیول کا جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان معاملات کی بھی سمجھ عطا فرمائی تھی، اور انسانوں کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں، اور جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کی نفسیات کیا ہوتی ہے اور عوام کی نفسیات ہوتی ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پوری سمجھ عطا فرمائی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک سن 8 ہجری، وہ جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں نا کیلنڈر، اس کے اندر اس کو فٹ کرتے جائیں کہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق ہوا، اس کے ساتھ ملحق غزوہ بنو قریظہ ہوا، سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے لیے مدینہ منورہ کا سفر فرمایا، اور سن 6 ہجری ہی میں صلح حدیبیہ ہوئی، سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ہوا، اور سن 6 ہجری میں یعنی صلح حدیبیہ سے واپسی پر ہی یوں سمجھیے کہ غزوہ خندق ہوا، غزوہ خیبر ہوا، اور اس کے بعد سن 8 ہجری رمضان میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ مکہ مکرمہ پر قابض تھے قریش، اور لیسٹ بلڈ شیڈ کے ساتھ صرف 2-3 اموات واقع ہوئی ہیں، یعنی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مغرب نے ایک لیبل لگا رکھا ہے کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے۔ یہ سب مغرب کیونکہ مخفی تاریخ لکھنے والے ہیں، خود ہی سب کچھ بھرنے والے ہیں، انہوں نے خام خواہ کا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرد واحد سے آغاز کیا اپنی دعوت کا، اور کل 21 قمری سالوں کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ اس پوری جد و جہد میں مسلمانوں کے ہاتھوں کتنے لوگ واصل جہنم ہوئے اس کا بھی حساب لگا لیجئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے جانثار شہید ہوئے اس کا حساب لگا لیجئے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ جو بڑا انقلاب ہونے کے باوجود لیسٹ بلڈ شیڈ کے ساتھ یہ انقلاب جو ہے وہ واقع ہوا ہے۔ لیکن بہرحال حقائق کون ہے جو کتاب پڑھے، کون ہے جو تاریخ پڑھے، کون ہے جو حساب کتاب لگائے، بس ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دے دی گئی۔ اسی طرح مسلمانوں کا جو دور ہے جس میں مسلمانوں نے یورپ پر حکومت کی ہے، یعنی یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ طارق ابن زیاد وہ فوج لے کر گئے اور انہوں نے یورپ پر چڑھائی کی،
اور یہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ ہسپانیہ کے ساحل پر اترے تو انہوں نے کشتیوں کو آگ لگا دی جن پر وہ گئے تھے۔ مطلب کیا تھا کہ یہاں سے بھاگنے کا کوئی نہ سوچے۔ ان کی فوج کی تعداد بہت کم تھی، لیکن چونکہ انہوں نے کشتیاں جلا دی تھی لہذا ان کے سارے سپاہی پوری جان لڑا کر لڑے اور اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی۔ اور پھر 500 سال تک ہسپانیہ پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور وہاں پر جو علم تھا وہ یورپ کو دیا۔ اب آپ یورپ کی جو تاریخ ہے وہ پڑھیں گے یا ان کے ہاتھوں کی جو کتابیں ہیں علم کے بارے میں، مختلف علوم کے بارے میں وہ آپ پڑھیں گے تو وہاں ان 500-600 سالوں کو وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں، جیسے وہاں پر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، علم کی روشنی نہیں تھی۔ حالانکہ سب سے زیادہ روشنی دنیا کے اندر انہی 500-600 سالوں کے اندر پھیلی ہے۔ خود یورپ کے لوگ جو تھے وہ ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں میں جا کر پڑھ کے آئے، اور پھر آ کر انہوں نے جو مختلف علوم کے اندر مزید ترقی کی ہے۔ یعنی مختلف جو سائنسز ہیں ان کے بانی مسلمان ہیں، الجبرا کے بانی مسلمان ہیں، کیمسٹری کے بانی مسلمان ہیں، طب کے بانی مسلمان ہیں، لیکن وہ ان کو لیبل لگا کر کہ یہ ڈارک ایجز ہیں وہ چھپایا ہے۔ تو علامہ اقبال نے اسی کو ابلیس کی مجلس شورا میں وہ کہا ہے نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگرچہ ہم نے بہت چھپایا ہے، بہت چھپایا ہے، بہت چھپایا ہے، لیکن عصر حاضر کے تقاضے، یہ تقاضے کیا ہیں؟ یہ جو ریسرچ کے نام سے دنیا میں کام ہو رہا ہے اور ڈگریز جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز کی حاصل کی جا رہی ہیں۔ جب بھی کوئی یہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ اگر وہ باتیں لکھنا چاہتا ہے تو اس کا سپروائزر جو ہے اس کو لکھنے نہیں دیتا کہ نہیں یہ نہیں لکھنا، یہ نہیں لکھنا، یہ نہیں لکھنا۔ اور چونکہ ہم لوگ وہ بھوکے ہوتے ہیں معاش کے کہ ڈگری ملے اور پھر ہمیں کوئی جو نوکری ملے تو ہم ان کی باتیں مانتے رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال جب ایک شخص کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے تو پھر اس کے قلب میں ایک بھارت طاقت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ان باتوں کو سنبھال کر رکھے اور پھر ان کو تحریر کرے تو پھر وہ پورا ریسرچ کے ڈیٹا کے ساتھ وہ چیز جو ہے وہ پبلک میں آ سکتی ہے کہ کیسے کہتے ہیں آپ لوگ کہ یہ ڈارک ایجز ہیں، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے سارے ہتھ کنڈے ہیں اسلام کا راستہ روکنے کے لیے۔ لیکن عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اور انشاءاللہ اب وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اسلام کا عروج دوبارہ ہونے والا ہے۔ وہ کس کس طریقے سے ہوگا، کیا کیا ذرائع اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیں گے، ان میں یقیناً ایک ذریعہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جو پردے ڈالے ہوئے ہیں اسلام کی روشنی کے اوپر، وہ پردے بھی انشاءاللہ اٹھیں گے اور یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ جاننے کی توفیق عطا فرمائے اپنے بارے میں کہ ہم کون ہیں۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردون تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسلام کے دوبارہ غلبے میں اللہ تعالیٰ ہمارا بھی حصہ ڈال دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔